حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی میں موجود ہے، حضور نے بلایا، فرماتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئے کیوں نہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب رب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ فوراً علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عین حالت نماز میں بھی اگر کسی کو نبی پاک بلائیں، عین حالت نماز میں بھی، میں نماز پڑھا کہ تین وال ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا اے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پیائی۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب یہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حضور بلائیں تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے امتی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کے چلا جائے، اور حضور جو کہیں وہ سن کے واپس آئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، سجدہ صاف بھی نہ کرے نماز پوری کر لے، اس لیے کہ حضور بلائیں تو نماز ٹوٹا ہی نہیں کرتی، نبی پاک بلائیں تو نماز ٹوٹتی۔ فرمایا تمہیں آنا چاہیے تھا جب میں نے بلایا تھا، کریم کے بلانے سے نماز ٹوٹتی۔ اب سنو نا، مجھے کہہ لینے دو نا کہ نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھا مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور پھر جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تعظیم ہے، اسی طرح حضور کے ذکر کی تعظیم، نبی پاک کے نام کی تعظیم، حضور کے شہر کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعظیم، حضور کے صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، حضور کے دین کے اولیاء علماء کی تعظیم، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم، ہر چیز کی تعظیم۔ دو لوگ مسجد نبوی میں آئے حضور کے وصال کے بعد اور اونچی آواز میں بات کرنی شروع کی تو جناب عمر نے بلایا، بخاری میں موجود ہے، بلا کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، پتہ نہیں کہ مسجد نبوی ہے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی بندہ فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے، اگر کہتا نا حدیث رسول سننی ہے تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، لباس بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، منبر پر بیٹھتے۔ تو لوگ کہتے حضور یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں ذکر رسول کرنے لگا ہوں، میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہوں، نبی پاک کے ذکر کی برکت ہے، حضور کی تعظیم، نبی پاک کے ذکر کی تعظیم کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو بچھو نے ڈسا، 16-17 دفعہ ڈانگ مارا، رنگ بدلا امام صاحب کا، پر درس حدیث دیتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا بچھو نے ڈانگ لیا تھا۔ تک حضور پھر آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر رسول چھوڑ دیتا، حضور کا ذکر چھوڑ دیتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے اس طرح جواب دیا، فرمایا بچھو کا ڈانگ دیکھتا کہ حدیث رسول کا رنگ دیکھتا، میں تو حضور کی حدیث کا رنگ دیکھ رہا تھا۔ کیسے یہ کام ہو جاتا؟ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن ایاز۔ تو محمود غزنوی جب بھی آواز دیتے کہتے محمد بن ایاز میری بات سننا۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا او ایاز کے بیٹے بات تو سننا۔ تو ایاز حاضر ہو کے عرض کرنے لگے غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج محمد بن ایاز نہیں کہا۔ تو سفید داڑھی اور بوڑھے محمود غزنوی آنکھیں چھلک پڑی، ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگے تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے کبھی بغیر وضو اپنے محبوب کا نام لیا ہی نہیں، کیونکہ تو نے ان کے نام کی برکت سے رکھا ہے نا۔ تو جب یہ نام لیتا ہوں حضور کا اسم گرامی،
مجھے یاد آ جاتا ہے حضور کی تعظیم، میرے دوست، نبی پاک کی توقیر، پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور دین کی مدد کریں، ایمان لائیں، نبی پاک کی تعظیم کریں اور دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ دین کا غلبہ ہو جائے، دنیا کے اندر دین چھا جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داریاں اس آیت نے بیان کی۔ پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نبی پاک کے ساتھ نازل ہوا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ حضور قرآن لے کے آئے، نبی پاک نے قرآن مجید سکھایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی۔ نبی پاک نے ہر جگہ امت کو قرآن کی بات بتائی، قرآن کا درس دیا۔ امت کو چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہر روز ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں پیدا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، قرآن کی زیارت کر کے روتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا قرآن دیکھ کے کیوں رو پڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسے دیکھ کے سوچتا ہوں اسے میرے نبی نے بھی تو کئی دفعہ دیکھا ہے، حضور کی زبان پاک سے کئی دفعہ جملے ادا ہوئے، یہ قرآن کے صفحے مجھے محبوب کے جلووں کی یاد دلاتے ہیں، یہ حضور کے جلووں کی یاد دلاتے، یہ تازہ کرتے ہیں میرے دل میں حضور کے جلووں۔ قرآن مجید سے اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، قرآن مجید سے جڑیں۔ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے، تعظیم کرو گے، دین کی مدد کرو گے، قرآن کی پیروی کرو گے تو اولئک ھم المفلحون، یہ کام کرو گے تو کامیابیاں ملیں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی، تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ادھر ساتھ سنا لیا۔ وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ، جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا۔ فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق، اس حق کو بھی سمجھ۔ حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر، کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق۔
تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب، سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نوازوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے، صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جس بندے کے پاس 20 تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، وہ قیمتی چیز ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیویاں، اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو، تم باہر نہ ہو۔ لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتی۔ بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے۔ حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو، آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں، آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں۔ ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی، سنگیوں کی محفلیں، یاروں کی محفلیں، اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے۔ دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو، کمزور ہو، فحاشی والی ہو، عریانی والی ہو، وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں ان کی وہاں ہو گئی، اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا۔ آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو، چاروں جانب دیوار ہے، اوپر چھت ہے، خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو۔ وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں، تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو۔ اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں، اگر میں کھول کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہو۔ آپ جب چھپ جاتے ہیں، جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں، جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ
آسانی محسوس کرتے ہیں۔ تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے، حیا تو دل کو راحت دیتی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو، ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی، وہ نہیں، مذاق اڑانا، قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کوئی جینے دیتا ہے۔ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں۔ شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی۔ یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر۔ تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے۔ قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانش والے ہیں، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے نا مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو نا کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ
نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوں، اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا، حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیا. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی. وہ تو دیکھ رہا ہے نا، دل ہی ایک بنایا ہے، وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے. اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو. آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا. لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں.
اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ ہے۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہو۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرے۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو، سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے
تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نا زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے علم و بس کریو یار، اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی اب وہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ۔ یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، او لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو۔ اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے۔ سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں، تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور، تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا، اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ سانوں تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سا سبق یاد کر لیا۔ آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی،
میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ ہے، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری، ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا، ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا۔ اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے، وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے، تو وہ تیار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی، کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں، ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے، ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا۔ تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے۔ کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بھی بچے کو کہنا نہیں پڑے گا اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں۔ روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے۔ جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی گناہ تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا۔ لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا۔ ماں سمجھ، صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں۔ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی۔ حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اماں میں تیرے پتر ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے۔ اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے، تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے، کہا پتر بالکل جانتی ہو، تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا،
اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اماں تیری ہزار جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ اماں نے نا شام کو روٹی کھا لی، لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نا تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے اتنی بڑی بات، فرمایا انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو، اس کو دوستی کو یارانے کو اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا، بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، وہ جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہے نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے، وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل و مہار شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے، تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔
تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چاڑے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو۔ اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو خوش ہے؟ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار مکیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو پلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھیں گے، آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں۔ آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ یا احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی ادوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں۔ تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا، وہاں اس نے دعائیں مانگنی، اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے، وہ تو بھائی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے۔ وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں، بری نہ کریں، اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں، اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ، پہلے نیت۔ ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں، پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا، پہلے اس میں اسے تولتے ہیں، پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے۔ جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم، یہ معرفت، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو۔ خیر کی بات آپ ذہن بنائیں، اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے، تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے، چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے،
اگر آپ کا ذہن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اینک اتنی تگڑی ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں، تو پھر کس طرح سیکھیں؟ آپ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا، کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی، اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا، تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری، کیا کیدا سی سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں، وہ جو ان کی کنیز تھی نا، وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے، چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا۔ کہا اچھا چلو آ جاؤ، کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا، تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا، لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ اللہ۔ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ، وہ گانے گانے لگی، یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو، میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا، پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا، تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے، تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں، کہا سنائیے، فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے، انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی ہے، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر، آنسو نکل آئے نا کبھی آنسو، تو لوگ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ پیر صاحب تو رو پڑے، او یار یہ تو پیر صاحب اپنی معافی کرا رہے تھے، ہو لینے دو، ہو لینے، اسے بھی فار سیل کر دیا۔ کبھی بندہ پیچھے بیٹھے، اگر کیفیت ایک جیسی رہے نا ہمیشہ، تو پھر بندے میں خشکی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر دولت کے بل بوتے پہ ہی کوئی بندہ سارا کچھ توڑنا شروع کر دے تو پھر تو وہ شادیاں بھی تجارت ہیں، ملاقاتیں بھی تجارت ہیں، وہ تو ہر جگہ بزنس سیدھا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کچھ بھی تھے، وہ کچھ بھی تعارف رکھتے تھے، لیکن وہ اپنا تعارف حضور کے ساتھ وابستہ کر کے خوش ہوتے تھے، حضور کے غلام کہلا کے راضی ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فلسفی بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بھی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین سائنسدان ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی شیخ طریقت ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو مختلف فنون پر آپ نے لکھا ہے، آپ ایک زبردست مفتی بھی ہیں، لیکن یہ سارے تعارف وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور تو نبی پاک کا غلام ہے، تیرے لیے امان۔ وہ اپنا تعارف ہمیشہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں باصف شاہ خدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ وہ ہمیشہ اپنا تعارف اسی سے کراتے تھے، وہ کہتے تھے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈھورا تیرا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حضور کا گداگر بنا کے وقت گزارا، سارے تعارف تھے، کہلائے جا سکتے تھے۔ ہم جب تک اپنا یہ والا تعارف پکا نہیں نہ کرا لیتے کہ ہمارا رشتہ رسول پاک کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ نبی پاک کے ساتھ۔ صحابہ نے تعارف چھوڑ دیے تھے سارے، وہ جمعیت تب بنے تھے، قوم تب بنے تھے کہ انہوں نے اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کیا۔ آپ جو بھی ہیں اپنے مقام پہ رہیں، ڈاکٹر بھی رہیں، پروفیسر بھی رہیں، لیکچرار بھی رہیں، عالم بھی رہیں، فاضل بھی رہیں، شیخ بھی رہیں، سب کچھ رہیں، پر اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یہ پوچھنے کا انداز دیکھو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارا یہ والا تعارف کدھر گیا؟ یہ والا تمہارا تعارف کدھر گیا؟ میں بڑی پہلے کی بات ہے، تو میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، ایک محفل سے ہم لوگ باہر نکلے تو میں
گاڑی میں جاتے ذرا اکیلا ہی تھا، ہم تھوڑا سا آگے میں بڑھا تو ایک صاحب نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا او ملاد والے جا رہے ملا دیے۔ تو ہر روز غصہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی مزہ بھی لینا چاہیے۔ میں انہوں آخیا، میں کہ یار ایک باری پھر آخی، کہتے ہم ملا دیے جا رہے ہیں۔ میں کہ یار پھر آخ، مزہ بڑا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب آپ نے سن لیا ہے، میں نے کہا نہیں تو یار تو ہمیں جڈا مرضی کوڑا کر کے آ، تم جدو مینوں جو مزہ آ رہا ہے تو ایک باری اور آخنا، مزہ تو لین دینا گل دا۔ اس آخیا ملا دیے جا رہے ہیں۔ میں کہا ویکھنا تو میرا تعارف بھلا کی کرایا، تو تعارف میرا بھلا کی کرایا، یعنی تو نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ یہ فلانے ایم پی اے کا چاپلوس ہے، یہ تو نہیں تو نے کہا کہ یہ فلانے ایم ایل اے کے گھر کے چکر پھیرے لگاتا ہے، یہ تو نہیں نہ کہا کہ وزیر کے ہاں آتا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ فلانے کا میں بیٹھا دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں کہا فلانے کے قصیدے لکھتا ہے، تو نے مجھے کہا یہ حضور کا ملاد پڑھتا ہے۔ یہ نال تگڑا تے تانا ہو رہا ہی کوئی نہیں۔ جے کا یار دے نام دا ملے بینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ اور یار بڑے تانے دیتے تھے لوگ، بڑی تانے دیتے تھے، پر حضور کے غلام اس کا مزہ لیتے تھے۔ اس کا تو مزہ ہے، ہم نے نہیں کبھی ڈر کے سیم کے۔ دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے، تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوندے، وہ خلیفہ ہی ہوندے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے، سنا ہے آپ کی حضور تاج الشریعہ سے نسبت ہے۔ میں کہوں کچی پکی گل کیوں کرنا، اسی نوکر انہاں دے بچیاں دے بھی، اسی خادم انہاں دی گلی چوں لنگھنے والے جانوراں دے بھی۔ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واؤں نہ رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے۔ منافقہ ہار نہ چایا پار مسلے دا، نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے تے وہ یاد مکمل کیتی ہے۔ اکو یار دی یاد پکائی ہے تے پھر وہ یاد مکمل کیتی ہے۔ میرا تے مورخ وائزہ ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آکھنا رب ہر تھان تے وے، وہ آکھدا رب مسیتی ہے۔ عزیز دوست، زندگی میں نا انسان کو کچھ چیزیں ذوق سے بھی کرنی چاہیے، کچھ باتیں لطف سے بھی لے لینی چاہیے۔ تو حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی کیفیت ہو، اس کا درد ہو۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو حضور کی نعت پاک لکھتے ہیں نا، تو آج لوگ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بڑے پاکستان کے معروف شاعر ہیں، میری ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا؟ کہنے لگے یار 2 شعر ہی پڑھ کے نا تو میری تو بس ہو گئی۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا، شاعر اکثر مبالغہ رائی کر جاتے ہیں، پر اس بندے نے حضور کی محبت میں جو کچھ کہا ہے نا، کوئی حد چھوڑی نہیں، کمال کر دی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ جو کہہ سکتے تھے نا خدا کے بعد، انہوں نے محبوب پاک کی عظمت میں وہ کہا۔ کہنے لگے دیکھو نا کیسا شعر کہا ہے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند، 2 بوند، وہ 2 بوند حضور کے پسینے کی مل جائیں یا لبھائے مبارکہ سے لعاب دہن، صرف 2 بوند، 2 قطرے کوثر و سلسبیل۔ کہتے ہیں یہ بات کہہ کے تو بات کو کھلا چھوڑ دیا، یہاں قید نہیں کیا کہ 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، پھر اس کو آگے اتنا کھلا چھوڑا کہ مر جائے بندہ سوچ سوچ کے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند سے کوثر و سلسبیل بن گئے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ 2 بوند سے کوثر و سلسبیل بن گئے، باقی دریا تو ذرا پیچھے آ گئی۔ اور جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، قدموں کا دھوون ہے آب، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں جب یہ والا ذوق آتا ہے، جب یہ والا درد آتا ہے، پھر کہنے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جب اس طرح ذوق سے حضور کا ذکر پاک کیا جاتا ہے تو پھر نا کوئی رسم نہیں رہ جاتی کہ یہ ایک رسم ہے تو لہذا ادا کرنی ہے، یہ کام ہے تو لہذا کرنا ہے، پھر اس کا نا پورا ذوق انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک تو حضور کا ذکر پاک ضروری ہے، اس کی عقلی نقلی وجوہات ہیں جو میں نے عرض کی، اور ایک یہ کہ وہ پوری کیفیت کے ساتھ ہو، لطف کے ساتھ ہو، وہ فرمائشی پروگرام نہ ہو، ڈیمانڈوں پر مبنی نہ ہو کہ آج کل لوگ یہ سنتے ہیں لہذا یہ بن جائے۔